اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کو سننے والے میرے تمام معزز ساتھیوں کو میرا محبت و بھرا سلام۔ میں اپنے آج کے موضوع پہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنی معلومات کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے پہلے اپنے تمام نئے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے مستفیض کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، میری زبان کو قوت گویائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یوں کسی بھی انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر دو قسم کی خاصیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ خوبیاں اس کی مزاج کا حصہ بنتی ہیں، انہیں احوال طبیعہ کہتے ہیں۔ مثلاً غصے یا کسی پریشانی میں ایک ہیجان اور اضطراب کا پیدا ہو جانا، اچھی بات پر مسکرا کر خوش ہو جانا اور کسی پریشان کن بات پر غمزدہ ہو جانا۔ اس قسم کے احوال ہم سب کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ان احوال کو طبعی احوال کہتے ہیں، اور یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تعلق احوال عادیہ سے ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر جبر کر کے بھلائی، اچھائی اور نیکی کا کام کرے تو اس کیفیت میں انجام پانے والے نیک کاموں کو بھی اخلاق نہیں کہتے، یعنی وہ انسانی خلق نہیں ہے۔ خلق تب بنتا ہے جب بندے کے نفس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے جو اس کے لیے نیکی کے کام کرنے کو مرغوب اور آسان کر دے۔ وہ لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے اعمال سہولت اور شوق کے ساتھ انجام دے سکے۔ اگر نفس کے اندر ایسی خوبی پیدا ہو جائے جس کے باعث دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، عفو، درگزر اور احسان و اکرام کا طرز عمل اپنا نہایت آسان، مشغلہ اور خوشگوار ہو جائے، اور ان امور کی انجام دہی میں نہ ہی تکلف سے کام لینا پڑے اور نہ ہی اس کی طبیعت پر بوجھ آئے، تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کے دو پہلو ہیں، اکتسابی اور جبلی۔ خلق حسن کی صلاحیت بندے میں پیدائشی بھی ہوتی ہے اور اکتسابی بھی۔ اکتسابی پہلو کا معنی یہ ہے کہ بندہ محنت، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے زندگی میں اخلاق حسنہ کو حاصل بھی کرتا ہے اور موجودہ اخلاق کو ترقی بھی دیتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم الرضوان کے لیے حسن خلق کی یہی صلاحیت ان کی جبلت اور طبیعت میں پیدائشی طور پر ودیعت فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پیدائش کے دن سے لے کر اعلان نبوت تک بھی خلاف اخلاق کوئی کام صادر نہیں ہوتی ان کی ذات پاک سے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اعلان نبوت سے قبل بھی جھوٹ، بخل، کنجوسی، ظلم و جبر اور ہر قسم کی بدخلقی سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ تبسم ریز رہتا ہے۔ وہ طہارت، صداقت، امانت، دیانت اور احسان و سخاوت کے پیکرے ہوتے ہیں۔ انسان ان سے مل کر فرحت محسوس کرتا ہے۔ وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ الغرض اللہ رب العزت نے جس کسی کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کے نفس میں ازل سے ہی یہ ساری خوبیاں ودیعت فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حسن اخلاق کو نبوت کا 24واں حصہ قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی سیرت، تحمل، وقار اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ چلیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر قرآن پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ خالق کائنات کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ اخلاق کو عظیم کہنا بہت اہم ہے۔ اس ارشاد الہی کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل، اخلاق و آداب اور عادات و اطوار سب اعلیٰ اور عظیم تر ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں کسی جہت سے بھی کوئی نقص یا کوئی کمی نہیں۔
گویا آپ کی عظمت اور کمال ہمہ پہلو اور ہمہ جہت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ اخلاق و اوصاف منتہائی کمال پر ہیں۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے عرض کیا، میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی سارا قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دراصل یہ بتانا چاہتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی حد نہیں، نہ وسعت میں نہ بلندی میں۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے معانی و معارف کی کوئی حد نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر عالم، عارف، مفسر، محدث، فقیہ اور مفکر جب قرآن پاک کی آیات بار بار پڑھتا ہے تو ہر بار اس پر ہر آیت کا ایک نیا معنی منکشف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء و عرفاء نے ایک ایک آیت کی کئی معانی بیان کیے ہیں۔ 1450 سال گزر گئے لیکن قرآن عظیم کے معانی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اس کے کلام کے معانی و معارف کی بھی کوئی حد نہیں۔ قیامت تک اہل علم جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھیں گے، ان پر نئے سے نئے معانی منکشف ہوتے رہیں گے۔ یہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کی حد نہیں ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کمالات کی بھی کوئی حد نہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمہ، بے شک میں سراسر رحمت کے طور پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراسر رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف اہل ایمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھے، اور آپ کی صفت رحمت اس فرمان الہی و رحمتی وسعت کل شیء کی آئینہ دار تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت رحمت بھی ساری کائنات پر محیط اور غیر محدود طور پر وسیع تھی، جس سے مخلوق کا ہر طبقہ فیضیاب ہوتا تھا، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، بلکہ اختتام قیامت تک تمام امتیں بھی اس چشمہ رحمت سے اپنی تشنگی مٹاتی رہیں گی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم و بردباری، عفو، درگزر، رحمت و شفقت اور اخلاق کریمانہ کا عالم یہ تھا، آپ نے لوگوں کی طرف سے کسی ایذا و تکلیف پر کبھی بد دعا نہیں کی۔ جنگ احد میں جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ ایک غار میں تشریف لے گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس حالت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرما دیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، انہیں سمجھ نہیں۔ اتنا عظیم ظرف کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صرف اخلاق الہیہ کا پرتو تھا، کیونکہ اخلاق محمدی قرآنی آیات کا روپ دھار چکا تھا۔ یہ آپ کا خلق عظیم تھا کہ آپ کی ذات اقدس پر حملہ ہوتا تو اس کو برداشت کرتے، انتقام نہ لیتے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرماتے، مگر دین حق پر یا مظلوم اور کمزور پر حملہ ہوتا تو اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف نہ کرتے بلکہ مظلوم کے لیے انتقام لیتے۔ اخلاق حسنہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام امت کو عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا،
تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق رکھنے والے افراد کو روز قیامت اپنی قربت اور سنگت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن خلق اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس سے متصف افراد کی تحسین فرمائی ہے، اسی طرح عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدخلقی کی مذمت فرمائی اور اس سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، بدخلقی نیک اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبختی حقیقت میں بد اخلاقی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جس طرح جسمانی کمزوریوں اور عوارض کے لیے علاج ضروری ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی اخلاقی اور روحانی کمزوریوں اور بیماریوں کے لیے بھی علاج درکار ہوتا ہے۔ وہ علاج کبھی ریاضت اور مجاہدے کے طریق سے میسر آتا ہے اور کبھی اچھی صحبت اور مطالعے کے طریق سے میسر آتا ہے، مگر اس علاج کا تمام تر دار و مدار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ اور مواعظ جمیلہ سے اکتساب فیض پر ہے۔ اس مقصد کے لیے کتب کے مطالعے سے ان کا علم حاصل کرنا اور صلحاء و اولیاء کی صحبت و تربیت کے ذریعے ان کا ادب اور سلیقہ حاصل کرنا ناگریز ہوتا ہے، تب جا کر عمدہ اخلاق اور اعلیٰ آداب زندگی حصہ بنتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہی اخلاق حسنہ اور آداب جمیلہ کا اجمالی تذکرہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ اپنے سامعین کی نظر کروں گا، تاکہ ہم عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان مبارک گوشوں سے راہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے اخلاق و سیرت و کردار کو سنوار سکیں۔ باری تعالی ہمیں اخلاق سیئہ سے بچنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔